السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست فہیم سنیاسی جی۔ دوستو آج ابھی چوتھی دستار بندی ادھر ہوئی ہے، قاری مختار احمد صاحب کے گھر میں بیٹھے ہیں اور مسعود احمد بھٹا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور قاری مختار صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو اب ایک نسخہ شیئر کرنے لگا ہوں جی، جو کہ نہایت اکثیری اور عمدہ ہوگا ماشاءاللہ۔ تو یہ نسخہ میں قاری صاحب کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ نسخہ جو ہے نا جی، خوراکی بھی چلے گا انشاءاللہ اور پوشاکی بھی چلے گا۔ جو دوست بنانا چاہے وہ دونوں طرف اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو نسخہ جی بڑا ہی اکثیری ہے، کایا کلپ ہے، کیونکہ جب کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے تو وہ ایسا انمول تحفہ دیا جاتا ہے جس کو لوگ صدیوں تک یاد رکھیں۔ اللہ، تو میں نسخہ ایک اکثیر کا شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہم نے کرنا یہ ہے، یہ جو دوست اکثیر بنائے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ اس میں کسی صورت بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ کامیابی نہ ملے اس کو انشاءاللہ بفضل خدا۔ نسخہ سن لیں کہ ہم نے سمبل فار بنانا ہے۔ سمبل فار ہم نے بنانا ہے 1 پاؤ سہاگا، 1 پاؤ کلمی شورا، 1 پاؤ نوشادر ٹھیکری اور آدھا پاؤ پھٹکڑی سفید۔ ان چاروں کو پیس کے یکجا کریں۔ روغنی کجی میں آدھا نیچے آدھا اوپر ڈالیں اور درمیان میں تولا تولا کی 1 پاؤ سمبل فار سفید کی ڈلیاں رکھیں اور اس کو گل حکمت کر کے زمین پہ رکھ کے اوپر سے 4 سیر اوپلوں کی آگ دیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو راکھ اٹھا دیں، پھر 4 سیر اوپلوں کی ادھر ہی آگ دے دیں۔ دوسری آگ کے بعد جب کھولیں گے سمبل فار چرخ شدہ باوزن نکلے گا، جو آگ پہ دھواں نہیں دے گا، قیم النار ہوگا۔ اس سمبل فار کو نکال لیں۔ ابھی ہم نے سکہ لینا ہے 50 گرام، اس کو کڑائی میں پگھلا کے پرانا گڑ لینا ہے کالا 100 گرام۔ تو وہ گڑ جو ہے اوپر 1 چمچ کر کے ڈالتے جانا ہے۔ جب پہلا گڑ جل جائے، سڑ جائے، اس کا اوپر سیاہ رنگ کا پاپڑ آئے گا، وہ اتار دینا چمٹی سے اور نیا گڑ ڈال دینا۔ اس طرح 100 گرام گڑ ڈالیں گے تو سکہ مصفہ ہو جائے گا، چاندی کی طرح سفید ہو جائے گا، اس کی سیاہی نکل جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ سکہ ہم نے جی لینا ہے 1 تولہ 10 گرام۔ اس کو سکے کو پگھلا لینا ہے اور جو سمبل فار بنایا ہے وہ اوپر چٹکی چٹکی دیتے جانا ہے اور سلاخ پھیرتے جانا ہے۔ تو سمبل فار کا پارا جو ہے وہ سکے میں آتا جائے گا اور سمبل فار کا شنکھیا تیل ہو کے اوپر موم بنتا جائے گا۔ ہم نے ٹھنڈا کر کے وزن کرنا ہے۔ جب 1 تولہ سکے کا وزن 2 تولہ ہو جائے تو اس میں 1 تولہ سکہ میں 1 تولہ قائم پارا آ گیا ہے۔ یہ سکہ پارا قائم چھل بند ہو گئے ہیں۔ اب اس سکے پارے کو الگ رکھ لیں۔ اب ہم نے نیلے تھوتھے کا تیزابی تانبا نکالنا ہے۔ تیزابی تانبا پہلے میں بتا چکا ہوں کیسے نکالنا ہے، تو وہ نکال کے وہ ہم نے یہ سکہ پارا 2 تولے ہے تو 2 تولے ہم نے وہ تیزابی تانبا لینا ہے۔ اب سکے پارے کو پگھلا لیں اور 2 تولہ تیزابی تانبا ڈال دیں اور بٹھی پہ رکھ دیں کڑائی، اور اس میں سلاخ پھیرتے رہیں حتیٰ کہ یہ سکہ سندور ہو جائے۔ سکہ پارا اور یہ تیزابی تانبا تینوں مل کے ایک کشتے کی شکل اختیار کر جائیں۔ اس کو ٹھنڈا کر کے کھرل کریں، پھر بٹی میں 1 گھنٹہ اس کو بھون لیں۔ تو اس طریقے سے 10-12 بار بھونیں گے تو یہ بہترین سندور تیار ہو جائے گا۔ یہ سندور رس ہے۔ اس سندور رس کو اب آپ الگ رکھ لیں۔ اس سندور رس کو یہاں سے آپ 2 گرام لے لیں، 5 گرام لے لیں۔ تو اگر 2 گرام لیا ہے تو 2 گرام سونا کٹھالی میں گلا کے 2 گرام اوپر ڈال کے سلاخ پھیریں گے تو یہ سونا بھی کشتہ ہو جائے گا 2 گرام سندور سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ 2 گرام سندور سے 2 گرام سونا کشتہ ہو گیا، وزن ہو جائے گا 4 گرام۔ یہ کایا کلپ اکثیر ہے۔ 1 رتی اگر بازاری چاندی پہ ڈالیں تو اس کو شمس کرتی ہے، اور اس کا سوئی کا نکا خوراک دیں تو یہ کایا کلپ ہے۔ انشاءاللہ بوڑھے کو جوان اور جوان کو نوجوان کرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ قاری مختار احمد صاحب کے نام یہ اکثیر کایا کلپ نسخہ نظر کرتا ہوں جی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔